ज़्यादातर जवान है जिनसे गुनाह हो जाता है वो मायूस हो जाते हैं कि हाय हमने क्या कर दिया, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ नहीं करेंगे, हमारी इबादतों का क्या फ़ायदा, हमारे दुआओं का क्या फ़ायदा। अरे गुनाहों का तुम्हारा अलग मामला है, वो शैतान है, वो तुम्हें उकसाएगा, वो अल्लाह के बंदों को उकसाएगा। शैतान जो है वो ऐसा ही है, लेकिन अल्लाह की इबादत और नेकी को तुम मत छोड़ो। क्या पता बरोज़ महशर तुम्हारे गुनाह कम हो जाए और तुम्हारी नेकियां बढ़ जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बख्श दे। वो तो रहीम है, गफ़ूर है, रहमान है, मौका ढूंढता है अपने बंदे को बख्शने के लिए। तो ये एक मोटिवेशन दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी आपसे गुनाह हो, भाई आपका दिल परेशान हो गया है, दिल पर जंग लग गया, आप मोमिन है, आप मुसलमान है, लेकिन क्या करना है आपने इस्तग़फ़ार करना है, रो रो कर अल्लाह से मांगना है। अल्लाह को कितना पसंद आएगा कि देखो कैसा रो रहा है, इससे गलती हो गई और वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा क्या? ज़रा बराबर भी मेरा रब जालिम नहीं है, वो रहमान है, रहीम है। सुबह से आपने देखा होगा कि मरी में बहुत से लोग फंस गए हैं, बहुत से लोग मौत का शिकार हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर खुसूसी रहम फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके लिए ये रास्ते खोल दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मदद फरमाए। लेकिन क्या ज़रूरत है वैसे ही मरी जाना, एक जगह जाना दूसरी जगह जाना तफरीह के लिए। जब बारिश हुआ करती थी, जब आंधी होती थी, जब हवाएं होती थी, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर होते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश के मौके पर हर दुआ कबूल फरमाते हैं, लेकिन हम फितनों की तरफ जा रहे हैं, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, गाने बजाने और फिर वहाँ पर रोकते हैं। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, अच्छा सा खाना लेकर आए, अच्छा सा कुछ लाए अपने वालिदैन के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, घर पर ही आप लोग एंजॉय करें और इनके लिए आप लोग खुसूसी दुआ फरमाएं कि अल्लाह इन पर रहम फरमाए। आमीन। ज़्यादातर मर्दों और औरतों का ये सोच होता है कि दीन में औरत के लिए सख्तियाँ है, औरत पर जुल्म करना, औरत के साथ गुस्से से पेश आना, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या है, फिर आपको पता लग जाएगा कि अल्लाह की दीन ने औरत को क्या मुकाम दिया हुआ है। अपने से बड़ी उम्र की औरत से निकाह करना मेरी नबी की सुन्नत है। किसी बेवा से जिसका शौहर ना हो उससे निकाह करना मेरी नबी की सुन्नत है। अपने हाथों से निवाला बनाकर अपनी बीवी को खिलाना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। घर के काम, खाना बनाना, सफाई वगैरह, उसमें अपनी बीवी की मदद करना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अपनी बीवी की गलतियों को, अपनी बीवी की ख़ताओं को माफ़ करना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अपनी बीवी के साथ खेलना, अपनी बीवी को खुश रखना, अपनी बीवी को कहानियाँ सुनाना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ओ मेरे भाइयों, जितने लोग दुनिया से गुजर गए हैं, जितने लोग दुनिया से चले गए हैं, ज़रा अपने गिरबानों में जानकर देखे कि वो अपने कब्रों में कितना सोच रहे होंगे, उनके साथ कितनी फ़िक्र होगी, वो कितना अरमान, कितने ख्वाहिशमंद होंगे सजदों के कि काश हम दुनिया में सजदे लगाते, काश हम कुरान की तिलावतें करते, काश हम वक्त को ज़ाया ना करते, काश हम हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बातें किया करते। तो अगर कल को हम पर भी वो दिन आए और फिर हम भी यही ख्वाहिश रखे दिल में, इससे अच्छा है कि आज का वक्त हमारे साथ है, हम अपने अल्लाह को मना ले, हम अपने अल्लाह के साथ जुड़ जाए, हम अपने वक्त सजदों में गुजारे, हम अपने वक्त कुरान की तिलावतों में गुजारे, हम खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर ले, ताकि कल वो दिन हमारे लिए आसान हो। कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में हम भी फिर ये सोचते रहे कि काश हम सजदा लगाते, काश हमारे लिए आज़ाब कम हो जाता, काश हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी रखते। आज ही मौका है मेरे भाइयों, आज ही वक्त है मेरे भाइयों, आज से ही गुनाहों से तौबा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुश्किलों से कह दो मेरा रब बहुत बड़ा है, ये दुनिया है फ़ानी, हम सब ने चले जाना है। दर्द भी आएंगे हम पर, गम भी आएंगे हम पर, तड़पते भी रहेंगे, सिसकती भी रहेंगे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को खूबसूरत बना देती है, इंसान की ज़ुबान में तासीर पैदा कर देती है। और कुर्बान जाऊँ उस दर्द से, कुर्बान जाऊँ उस गम से जो मुझे अपने रब के करीब करे, जो मैं अपने रब से रो रो कर मांगूँ और मेरे रब को मेरा रोना, मेरा
میرا وہ مانگنا پسند آ جائے اور وہ ملائکہ سے، وہ فرشتوں سے کہتا رہا کہ مجھے اس بندے کا یہ مانگنا پسند ہے، جب یہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کے آنسو مجھے پسند ہے، یہ کیا عشق ہوتا ہے، یہ کیا مقام ہوتا ہے، اس مقام تک جب پہنچو گے تو اللہ تمہیں اپنی دین پر خوبصورت بنا دے گا۔ اس امتحانوں سے نہ ڈرنا، ان سختیوں سے نہ ڈرنا، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، بس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھنا اے جوان۔ زمین چاہے بہت اچھی ہو لیکن پانی خراب ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، مکان چاہے کروڑوں کی ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ ہم تو بنی تھی اللہ کی دین کے لیے، ہمارا مقصد تو اللہ کا دین تھا، لیکن آج ہمارے گھروں میں باتیں، دوسروں کی غیبت، دوسرے کے رزق پر نظر ڈالنا، اس نے اتنا کما لیا، اس کا بیٹا یہ کر رہا ہے، اس کی بیٹی کی شادی یہاں ہو گئی، فلاں کام۔ چھوڑ دو ان مخلوق کو، اللہ کی دین کو پکڑو۔ ہمارے گھروں میں تو سکون تب آئے گی جب ہم پوچھیں گے اماں جان اس موقع پر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، یہ دعا کس لیے ہے، یہ آیت کہاں پر اتری، یہ آیت کا مقصد کیا ہے، یہ دعا ہم کب پڑھیں گے؟ ہائے ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں بے سکونی آ گئی، دوسروں کی زندگیاں دیکھ کر ہم نے خود کو برباد کر دیا ہے۔ چھوڑ دو ان مخلوق کو اور گھروں میں دین کی روشنیاں پھیلاؤ اور دین کا کام کرو۔ فتنے کا وقت ہے، دین کا کام پکڑ لو۔ ایک پرسکون زندگی کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے۔ چاہے ہمیں کسی نے کتنا بھی دھوکایا ہو، چاہے ہمارے ساتھ کسی نے کتنا بھی دھوکا دیا ہو، آج اسی وقت ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے روز میرے نبی مجھے عزت کا تاج پہنائیں گے، میرے نبی اپنی عزت سے مجھے عزت دیں گے۔ میرے نبی کا وعدہ ہے میرے ساتھ، میں صرف اس کی خاطر ہی تمام امتیوں سے محبت کروں گا، ہر بھائی سے محبت کروں گا، چاہے وہ جو بھی ہو، میں نے اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ چاہے اس نے مجھے جتنی بھی گالیاں دینی ہو، میں نے اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ چاہے اس نے جتنا بھی میرا دل دکھایا ہو، میں نے اس کے لیے دعا کرنا ہے اللہ سے، اور میں نے اس کی خوشی پر، اس کے مال پر، اس کے جان پر، اس کے بڑے محلوں پر میں نے خوش ہونا ہے۔ میں نے اپنے دل کو دکھانا نہیں ہے، میں نے دل میں بغض اور بدنیتی نہیں رکھنی، یہی اصل سکون ہے۔ سب سے پہلے ہم آج تمام لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور پھر دیکھو کیسی سکون کی زندگی بنتی ہے آپ کی۔ جب آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، جب سمندر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا، جب چوری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، تو پھر کس چیز سے ڈرتا ہے اے مومن بندے؟ تو اللہ پر توکل کر کے تو دیکھ، تیری زندگی بدلتی ہے یا نہیں، تیری زندگی کے اندھیرے روشنیوں میں بدلتے ہیں یا نہیں۔ وہ رب جو ہمیں کھلا رہا ہے، وہ رب جو ہمیں پلا رہا ہے، وہ رب جو کہ آسمانوں کے اندھیروں میں، جو کہ زمینوں کے اندھیروں میں، جو کہ سمندروں کے اندھیروں میں مچھلیوں کو، پانی کی مخلوق کو پلا رہا ہے، تو کس چیز سے ڈرتا ہے اے مومن بندے؟ وہ المؤمن ہے، وہ القدوس ہے، وہ الجبار ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ کس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا بادشاہ ہے، اس پر توکل کر کے دیکھ، تیری زندگی بدل۔ قیامت کے روز اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے، جو میرے خاطر آپس میں محبت کیا کرتے تھے، بھائی چارے سے رہتے تھے؟ آج جب کہ کوئی سایہ نہیں ہے، میں ان کو اپنا سایہ دے رہا ہوں، میں ان کو اپنے سائے کے نیچے رکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے روز وہ لوگ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ ان پر رشک کر رہے ہوں گے جنہوں نے آپس میں اللہ کی خاطر، اللہ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبت کی، آپس میں بھائی چارے کی۔ خدارا یہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض، یہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ، یہ بدنیتی اپنے دلوں سے نکال لے۔ انہوں نے ہمیں بے سکون کر دیا، ہماری زندگیوں کو بے سکون کر دیا۔ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے سے بھائی چارے کرے، ایک دوسرے کے کام آئے۔ وہ زندگی ہی کیا ہے جو بندہ خود کے لیے گزارے، قربان جاؤں اس زندگی پہ جو دوسروں کے کام آئے، وہی زندگی ہے۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں جن کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے لیکن زمین پر انہیں کوئی نہیں جانتا، ان لوگوں میں خود کو شامل کرے۔
اللہ کی قسم یہ میڈیا کا ایک دور ہے، ایک دوران ہے، چاہے لڑکی کا حسن ہے، چاہے لڑکی کے چرچے ہے، واللہ عالم 50-60 سال بعد منہ میں دانت خاک اور پھر خاک کھاتی ہی رہو، چاہے فتنے میں جتنی بھی جوانوں کو مبتلا کر لو، چاہے لڑکے کا حسن ہے جتنا بھی عیاشی کر لے، 50-60 سال بعد کمر ٹیڑھی، ختم، خلاص، یہ زندگی ہے انسان کی، اور پتہ نہیں 50-60 سال ہوگی بھی یا نہیں۔ آج توبے کا مہلت ہے، اللہ رب العزت کے در میں توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ غرور، یہ تکبر ہمارے ساتھ اچھا نہیں لگتا، ہم سب نے خاک ہو جانا ہے، بہت سے لوگ چلے گئے، بہت سے لوگ رہ رہے ہیں، بہت سے لوگ اسی مسافر خانے کی طرف جا رہے ہیں، اس نے گزر جانا ہے، بس اللہ کو راضی کرے اور ان لوگوں میں خود کو شامل کر دے۔ سب سے شاہی شادی، سب سے رویل شادی تو وہ تھی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جوڑا عرش سے آیا تھا۔ قربان جو ان کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اپنے شادیوں میں، اپنے رسموں میں، اپنے روایاتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ پکڑ لو، اللہ کی دین کا رستہ پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو، حدیث کو پکڑ لو، تمہاری خوشیاں ہوں گی، تمہاری زندگیاں اچھی ہوں گی۔ یہ جو طلاق ہو رہے ہیں، یہ مردوں میں، یہ عورتوں میں جو فتنے ہو رہے ہیں، جو شادی شدہ مرد اور عورتوں میں مبتلا ہے، جو شادی شدہ عورتیں اور مردوں میں مبتلا ہے، یہ تباہی ہے۔ یہ ہم اس دین سے دور ہو گئی، ہماری شادیاں، ہماری نکاح، سب کچھ مشکل ہو گیا ہے، سب کچھ ایک فتنے کی طرف جا رہا ہے۔ اس دین کو پکڑ لو، اپنے رسومات میں سادگی لے کر آؤ، اسلام کی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو۔ زیادہ تر مردوں اور عورتوں کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ دین میں عورت کے لیے سختیاں ہے، عورت پر ظلم کرنا، عورت کے ساتھ غصے سے پیش آنا، جو کہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں کیا ہے، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کی دین نے عورت کو کیا مقام دیا ہوا ہے۔ اپنے سے بڑی عمر کے عورت سے نکاح کرنا میری نبی کی سنت ہے۔ کسی بیوہ سے جس کا شوہر نہ ہو، اس سے نکاح کرنا میری نبی کی سنت ہے۔ اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر اپنی بیوی کو کھلانا میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ گھر کے کام، کھانا بنانا، صفائی وغیرہ، اس میں اپنی بیوی کی مدد کرنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنی بیوی کی غلطیوں کو، اپنی بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، اپنی بیوی کو خوش رکھنا، اپنی بیوی کو کہانیاں سنانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔